دوسری گزارش آپ کی یہ ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سمرین حسن بنت حسن رضا کو حساب سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق على الرشيد المنير المهدي الرهدي البيت بحامي التهيب صاحب الرائحان والمقام المحمود مدة دائرة الرسول سر الله في كل موجود مولانا مولانا سبعين جد الحسن وحسين بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين حضرت علي بن أبي طالب آثار قبرني عاشم صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم معزز سامعین ماتنداران و رسول کربلا نہ آپ کے چہرے میرے لیے اجنبی ہیں نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں. ظاہر سی بات ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے پہلی بار میری سنا ہے اور لوگوں نے سنا ہوگا کہ طالب علم ہوں اور اپنا سبق سنانے کے لیے آپ کے دار محبت میں حاصل ہوا ہوں جیسا کہ احمد بھائی گزارش کے مطابق حاصل ہوئے. اچھا حالات ایسے ہیں وقت ایسا ہے ماحول ایسا ہے کہ کبھی کبھی سوچنا یہ پڑتا ہے کہ یہ جملہ کہا جائے یا نہ کہا جائے. بھائی اگر 2019 سے پہلے یہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے نا مارچ 2019 سے پہلے احمد بھائی یہ مجلس ہو رہی ہوتی تو میں کہتا مجمع تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائے قریب ہو کے بیٹھ جائے. لیکن مارچ 2019 سے ماحول ایسا تبدیل ہوا ہے کہ اگر میں مائک پہ کہہ دوں کہ قریب ہو جائیں تو گورنمنٹ میرے اوپر ایکشن لے لے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ دور ہوئیے آپ کہہ رہے ہیں قریب ہو جائیے. مل جل کے سب آپ محمد کئی مناسبتیں بھی ہیں آج کی اس شب میں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ انہوں نے جو مجھے فون کیا کہ میں نے کہا کہ یہ نوچندی جمعرات کی مناسبت سے مجلس ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ شب 8 ربیع الاول ہے کہ جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام شہادت کی تاریخ ہے. اور ایک روایت کے اعتبار سے 8 ربیع الاول سن 62 ہجری میں اسیران کربلا کا قافلہ مدینے پہنچا تھا. یہ بھی مناسبت ہے. اور ایام عزا کی یہ جو ایام عزا چل رہے ہیں اس کی مناسبت سے آخری شب ہے یہ آخری رات. اس کے بعد جو شب آئے گی وہ شب خوشی ہوگی شب مسرت ہوگی شب غم نہیں ہوگی. تو کئی مناسبت ہے. لہذا میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اپنی گفتگو کو 35 سے 40 منٹ کے اندر سمیٹتے ہوئے اگر آپ کو پسند آئے اور آپ میرے ساتھ رہے تو ورنہ اگر آپ کو میری گفتگو بات ہوگی تو ایک درود اور اس کے بعد میں انشاءاللہ فرش پہ عاشقوں کو مل جل کے ساتھ آپ اسی لیے میں نے جو ہے جتنی چیزیں تھی اس وقت پہلے کر لیا کہ وہ ٹائم آپ میری مجلس میں چھوٹا سا قول ایک چھوٹی سی حدیث امیر المومنین کی میں نے کیا آپ کے سامنے. آپ نے غالباً سب نے جو یہاں موجود ہیں علم میں مجھ سے زیادہ ہیں بہتر ہے اور علی گڑھ کا مجمع ہے نام سنا ہوگا حضرت جعفر ابن ابو طالب. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے عقیل سب سے پہلے طالب عقیل جعفر اور مولا کائنات. تو یہ 4 بیٹے حضرت علی کے جن میں ایک حضرت جعفر ہیں.
حضرت جعفر کا بھی مقام اگر اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے تو بہت بلند مقام حضرت جعفر کا. لیکن بہرحال یہاں وہ تمام بحثوں کو نہ چھیڑتے ہوئے جس موضوع پہ ہمیں آنا ہے اس پر آپ کو لے کے جانا ہے. حضرت جعفر کے فضیلت کے لیے کہ کون ہے جعفر, حضرت جعفر کی فضیلت کیا ہے, ایک جملے میں صرف میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور آپ کے سامنے پوری تاریخ بھی آ جائے گی کہ حضرت جعفر کی کیا فضیلت ہے. کہ حضرت جعفر وہ شخص ہیں کہ جو قافلہ پہلی ہجرت کا قافلہ مکہ سے ہجرت کی جانب ہوا تھا, مکہ سے حبشہ کی جانب ہوا تھا, ایتھوپیا ایبیسینیا کی جانب جو ہجرت اول ہوئی تھی, اس میں قافلے کے قافلہ سالار بن کر جو گئے تھے وہ حضرت جعفر گئے تھے. تو جنگ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں جنگ خیبر فتح ہوئی, خیبر فتح ہو گیا. آپ دیکھیے خیبر جیسی جنگ اپنی جنگ خیبر نہیں پڑھنا, 39 دن تک قلعہ قموس فتح نہیں ہوتا تھا. یہودیوں نے قلعہ قموس میں اپنے آپ کو بند کر دیا, 39 دن تک وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. آخر میں رسول کو 39ویں دن کہنا پڑا کل میں علم اسے دوں گا جو کلار ہوگا, غیر فلار ہوگا, بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا, خدا اور رسول اس سے دوست رکھتے ہوں گے, وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یعنی 39 دن تک یہ جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی, کشمکش میں پڑا ہوا تھا. اسلام کا 40واں ہونے والا تھا. رسول نے کہا کل علم رجل کو دوں گا, مرد کو دوں گا, غیر فلار کو دوں گا, کلار کو دوں گا. اور جب جنگ خیبر فتح ہو گئی تو اب آپ کے ذہن میں ہے نا کہ خیبر کتنی اہم جنگ ہے, کتنی امپورٹنٹ جنگ ہے, کتنی اہمیت کی حامل جنگ ہے. آپ یہ دیکھیے, آپ ایک جملہ اور سنے تاریخ کا کہ رسول کی ایک چہیتی بیوی نے کہا جنگ خیبر کے بعد آج پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. تو معلوم ہوا جنگ خیبر کتنی اہم جنگ ہے. اس موقع پر جنگ خیبر فتح ہوئی, حضرت جعفر حبشہ سے واپس آئے ہیں, رسول کو خیبر میں جوائن کیا ہے, رسول سے ملاقات کی ہے. تو رسول نے ایک جملہ کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے. یہ ہے حضرت جعفر طیب, حضرت جعفر طیب, حضرت علی کے بھائی, رسول اللہ کے چچیرے بھائی. جنگ موتا ہوئی, ایک جنگ ہے جنگ موتا, جس میں یہ کے بعد دیگر اسلام کے 3 کمانڈر شہید ہوئے. یہ جنگ وہ جنگ ہے جس میں رسول خود کمانڈر بن کے نہیں گئے تھے, کمانڈر بنا کر بھیجا تھا, اور ایک کے بعد ایک 3 کمانڈر شہید ہوئے جنگ موتا میں. حضرت زید بن حارثہ, حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ, 3 کمانڈر جنگ موتا میں ایک کے بعد ایک شہید ہوئے. تو اسی جنگ میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے ہیں جنگ موتا. اور عالم شہادت کا کیا ہے کہ کیونکہ آپ علمدار تھے, کیونکہ آپ کمانڈر تھے, کیونکہ آپ علمدار تھے, لہذا علم آپ کے ہاتھ میں تھا. تو جب حملہ ہوا تو شہادت سے پہلے حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو قلم کر دیے, دائنا بازو اور بایاں بازو قلم کر دیا گیا. اس مظلومی کے عالم میں حضرت جعفر کو شہید کیا گیا. مثال کی جملے نے, لیکن جب خبر شہادت جناب جعفر طیار کی, جناب زید بن حارثہ کی شہادت کی خبر اور جناب عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت, 3 بڑے کمانڈر شہید ہوئے تھے, ان کی شہادت کی خبر جب مدینے پہنچی تو مدینہ ماتم قدا بنا, لوگ رو رہے, گریہ کر رہے. اور حضرت جعفر کے گھر میں آپ کی زوجوں اور بچوں کا رو رو کر برا حال تھا. آپ تاریخ, اگر میں نجف زیدی اپنی طرف سے پڑھیں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ نے کہاں سے پڑھ کے یہ باتیں کہاں سے لے کر آئے, لیکن یہ تاریخ میں, اور بھی یہاں پہ میں لمبے چوڑے ریفرنس نہیں دے سکتا. مجلس کے بعد آپ میں یہاں رہوں گا, 2-4 منٹ واٹس ایپ نمبر لیجیے گا, ریفرنس کے لیے میں تمام چیزیں پیش کر سکتا ہوں. جناب جب جعفر کی شہادت ہوئی مدینہ ماتم قدا بن گیا, رونے کی آوازیں آ رہی تھی. جناب جعفر کے گھر والے رو رہے تھے, آہ بکا کر رہے تھے. تب پیغمبر نے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے
جو جعفر کے گھر کچھ کھانے کے لیے بھیجے، کیونکہ ان کے گھر والے سوگ میں ہیں، بھوکے اور پیاسے ہوں گے، لہٰذا ان کے گھر کچھ کھانے کے لیے بھیجو۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ یا موت ہو جاتی ہے تو کیوں کچھ لوگ کھانا لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ سنت ہے جسے پیغمبر نے قائم کیا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ پیغمبر نے اس زمانے میں کہ وہ گھر سوگ میں ہے ان کے لیے کھانا بھیجو۔ اچھا، پیغمبر سے کسی اصحاب نے، تمام اصحاب کا جھرمٹ موجود تھا، تمام صحابہ موجود تھے، بڑے سے بڑا صحابی موجود تھا، کسی نے آگے بڑھ کے نہیں کہا یا رسول اللہ مرنے والوں پہ رونا تو بدعت ہے، شرک ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، آپ کیوں وہاں پہ کھانا بھیجنے کو کہہ رہے ہیں؟ بلکہ آپ جناب جعفر کے گھر جائیے، ان کی بیوی کو منع کیجئے کہ شہید پہ رویا نہیں جاتا ہے، شہید پہ رونا بدعت ہے۔ نہ رسول کو منع کرنا اور رسول کا یہ کہلوانا کہ ان کے یہاں کھانا بھیجو، ان کے غم میں شریک ہو، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ شہید پہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے۔ نہ میں مجلس فارسی میں پڑھ رہا ہوں، نہ عربی میں، نہ انگلش میں، اور نہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ واہ کریں لٹرلی، لیکن کم سے کم اپنے سر کو جنبش دیں اوپر سے نیچے کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ جو بات میں پڑھ رہا ہوں آیا وہ آپ تک پہنچ بھی پائی ہے یا نہیں۔ بجل کے سب آپ میں سفید جعفر کی شہادت پیغمبر نے کہا کہ کھانا بہرحال یہ تصویر اور پیغمبر یقیناً روایت میں ملتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تاریخ کو پڑھ کے یہ چیزیں اپنے آپ سارٹ ہو جاتی ہیں، اپنے آپ حل ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، میں کوئی تنازع بات، کوئی ایسی بات کنٹروورشل بات نہیں کہنے کا عادی ہوا کرنے کا، اتحاد کا قائل، یونٹی کا قائل، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ سال پہلے جو لوگ یہاں موجود ہوں گے سب کو معلوم ہوگا، بس صرف یاد دہانی کے لوگ، کچھ سال پہلے ایک نوجوان کو کچھ عناصر پسند، کچھ شر پسند لوگوں نے ٹرین کے اندر مار کر ختم کر دیا، اس الزام میں کہ اس کے پاس بیف وغیرہ کا کیس ہے۔ میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک طرف لے کر جا رہا ہوں، اس کا نام غالباً اخلاق تھا۔ جب اس کی موت کے بعد، بھائی میں غلط ہوں مجھے ڈوبنا، جب اس کی موت کے بعد جس کو ٹرین میں مار دیا گیا، ایک بچہ یہ جس کو مظلوم مار دیا، بے خطا مار دیا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی خطا نہیں تھی، لیکن کیا کریں، ایسا پروپیگنڈا، ایسا میڈیا کا پروپیگنڈا، ایسا پولیٹیکل پروپیگنڈا، اس کے آگے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، مار دیا گیا۔ اس کے بعد پہلی عید آئی، اگر آپ کو یاد ہو ذرا ساتھ دیجیے، پہلی عید آئی تو برادران اسلامی نے، اس میں ہم شیعہ بھی شامل ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تمام برادران اسلامی نے عید کے دن اپنے بازو پہ کالی پٹی باندھی تھی۔ یہ نہیں تھا کسی بریلیوں نے باندھی، یہ نہیں تھا کسی شیعوں نے باندھی، یہ نہیں تھا کسی حنفیوں نے باندھی، یہ نہیں تھا کسی اہل حدیث نے باندھی، تمام مسلمانوں نے احتجاجاً اپنے بازو پہ کالی پٹی باندھی۔ کیوں باندھا بھائی؟ یہ کالی پٹی باندھ کے کیا مظاہرہ کرو؟ کہا یہ پروٹیسٹ ہے، کس چیز کا پروٹیسٹ ہے؟ کہا اخلاق کو مظلومانہ مار دیا گیا، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے بازو پہ کالی پٹی عید کے دن باندھ کے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم اس مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اما بھائی ہم بھی تو یہی 1400 سال سے کر رہے ہیں، یہ کالے لباس 2 مہینہ 8 دن پہن کر یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یزید ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حسین مظلوم کے ساتھ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد جب ایک آدمی مظلوم مارا جائے، ایک آدمی بے خطا مارا جائے تو اس کے غم میں عید کے دن سوگ منایا جائے، بھی کوئی نہیں کہے بدعت ہے۔ تو جب 72 بے جرم و خطا کربلا کے نیزار میں شہید کر دیے جائیں تو ان کا غم منانا بدعت کیسے ہو سکتا؟ ان کا غم منانا، اس پہ آبجیکشن کیسے ہو سکتا؟ رسول ہوئے، رسول نے
کیا کیا؟ جناب جعفر کی شہادت میں آنسو بہائے، غم زدہ رو رہے ہیں، لٹرلی لوگوں نے دیکھا آنسو بہ رہے ہیں اور پیغمبر رو رہے ہیں۔ اگلا دن ہوا، رات گزر گئی، اگلا دن ہوا، مسجد میں پیغمبر آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ پیغمبر مسکرا رہے ہیں، پیغمبر کا چہرہ چمک رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اطمینان کے عناصر نمودار ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ رات کو جب پیغمبر کو ہم لوگوں نے شب خیر کیا تو فیرل کہا تھا، خدا حافظ کہا تھا، تو پیغمبر رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھا۔ ابھی پیغمبر مسکرا رہے ہیں، چہرہ اچھا شبشار نظر آ رہا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ بعد نماز لوگوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ کل تو آپ بہت مغموم تھے، غمزدہ تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، آج آپ چہرے سے مسکرا رہے ہیں، آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا بات ہی ایسی ہے کہ جس نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے۔ کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا جبریل ایک ایسی بشارت لے کر آئے ہیں جسے سن کر میرا دل شاد ہو گیا ہے، میں خوش ہو گیا۔ کہا بلا ہمیں بھی بتائیں یا رسول اللہ۔ کہا کل جو گریا تھا، کل جو میں نے آنسو بہائے تھے، وہ جعفر کی یاد میں تھا، جعفر کی فراق میں تھا، جعفر کی مظلومانہ شہادت میں تھا۔ آج جو خوشی ہے جعفر کے اسٹیٹس کو معلوم کر کے، جعفر کی منزلت کو معلوم کر کے، جعفر کے مقام کو معلوم کر کے آج دل شاد ہو گیا ہے۔ ابھی جبریل نے مجھے خبر دی ہے، یا رسول اللہ مغموم نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ جو جعفر کے، حضرت جعفر کے دونوں بازو شہادت سے پہلے قلم کیے گئے تھے، اس کے بدلے میں بعد شہادت اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، جس کے ذریعے سے جعفر جنت میں پرواز کریں گے، جس کے ذریعے سے جعفر جنت میں پرواز کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت جعفر کو صرف جعفر نہیں کہتے ہیں، جعفر طیار کہتے ہیں، اڑنے والے، ونگز والے۔ یہ مقام ہے حضرت جعفر، یہ مرتبہ ہے حضرت جعفر کا۔ اچھا ابھی ہو سکتا ہے کچھ نوجوان بھائی یہ سوچ رہے ہوں، ایک طرف نوچندی کا تذکرہ، ایک طرف حضرت امام کے تابوت کا تذکرہ، اور کہاں حضرت جعفر کا تذکرہ۔ تو ہمیں اپنی بات پر حضرت جعفر کی 2 پر عطا کیے، اور ان کا ایک لقب جو ہم نے پڑھا ہے کہ جعفر طیار کے ساتھ ساتھ ان کو لقب دیا ہے ذوالجناحین، 2 ونگز، ہولڈر آف 2 ونگز، جن کو 2 پر عطا کیے گئے، ان کو 2 پر عطا کیے گئے، جس کے ذریعے سے وہ پرواز کرتے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام۔ اب جب پیغمبر یہ فضیلت بیان کر رہے تھے حضرت جعفر کی، کہ جعفر کو اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، جنت میں پرواز کریں گے، مولانا متقیان پاس میں کھڑے تھے، ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ کاش ایسی ہی شہادت مجھے بھی مل جاتی، کاش ایسی ہی شہادت مجھے بھی مل جاتی۔ اب حضرت علی نے ایسا سوچا، پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت علی کے کاندھے پہ، حضرت علی کی شولڈر پہ رکھ دیے۔ اے علی، ایسی شہادت تمہیں تو نہیں ملے گی، لیکن ہاں تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا جسے اللہ ایسی ہی شہادت عطا کرے گا جیسی جعفر طیار کی شہادت تھی۔ رسول اللہ کون بیٹا؟ ایک بیٹا تمہارے یہاں جس کا نام عباس ہوگا، جو اپنی جان کو تمہارے بیٹے حسین کی نصرت پہ قربان کر دے۔ اس عباس کی شہادت بھی ایسی شہادت ہوگی جیسی جعفر طیار کی۔ اب حضرت علی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ وہ بیٹا مجھے بھی عطا کر۔ اب حضرت علی گھر آئے، اب حضرت علی بھی تھوڑا شادماں ہیں، مسرور ہیں، شہزادی کو نے یا علی اس خوشی کی وجہ، تو حضرت علی مسکرا کے بتایا کہ پیغمبر نے مجھے ایک بشارت دی ہے جس نے میرے دل کو شاد کر دیا۔ کیا بشارت دی ہے؟ کہا ایک بیٹا ہوگا ہمارے یہاں جسے ویسی ہی شہادت ملے گی جیسی جعفر، حضرت جعفر کو ملی ہے، اس کے دونوں بازو قلم ہوں گے۔ اے علی، وہ بیٹا کب دنیا میں آئے گا؟ کہا یا زہرا، اس وقت آپ نہیں ہوں گی،
جگہ کو بھی حسرت ہوئی کہ وہ بچہ میری زندگی میں آتا تو میں بھی اس کی زیارت کرتا. اب یہاں حضرت علی کی حسرت, یہاں جناب فاطمہ زہرا کی حسرت. اب شہزادے نے کہا یا علی جب وہ بیٹا دنیا میں آئے تو میری طرف سے اسے پیار کیجیے گا, میری طرف سے میرا سلام کہیے گا, میری طرف سے اسے پیغام دیجیے گا. تو عزیزان محترم حضرت عباس کی فضیلت یہی ہے کہ جس کے لیے علی و فاطمہ نے کائنات میں کوئی خواہش نہیں کی, کبھی کچھ نہیں مانگا, اگر اپنے دعاؤں کو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا میں کسی کو مانگا ہے تو ساتھ وہ عباس ابن علی ہے. کتنا معصوم ہے, بھولا ہے, بھلا ہے عباس, گود میں مصحف ناطق کی بلا ہے عباس. اور 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. مل جل کے سلام میں یہ حضرت عباس کی محبت ہے. بہرحال کیونکہ چندی جمعرات کے حوالے سے تھا لہذا چند جملے حضرت عباس کے حوالے سے میں نے. آج کی دوسری مناسبت بھی ہے میرے بھائی, وہ امام 11ویں امام حسن عسکری امام کی شہادت کی تاریخ ہوئی ہے, امام عسکری کی شہادت کی تاریخ ہے. لہذا امام کی مناسبت سے چند باتیں اس کے بعد کرتے ہیں صاحب, اور انشاءاللہ آپ کی زیادہ 11ویں امام کیا بیان کیا جائے کیا چھوڑ دیا. آپ یہ امام کی شہادت جب ہوئی ہے, میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, امام کی جب شہادت ہوئی ہے تو مشہور روایت کی بنا پہ امام کی ٹوٹل ایج تمام عمر 28 سال. زیادہ بھی لیں جو ڈسپیوٹڈ ڈیٹس ہیں ان کو بھی اگر کنسیڈر کر لیں تو میکسیمم 30 سال, only 30, صرف 30 سال کی عمر ہے جو امام کو زہر دیا گیا, امام کو شہید کیا گیا. اور حیبت کا یہ عالم ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے, اب ہم لفظ حیبت میں بہرحال علی گڑھ میں کہہ رہے ہیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا, لیکن اور جگہوں پہ کچھ ایسے لفظ ہیں جن کے عجیب و غریب معنی نکالے. جسے کا کہا ہے حضرت عباس بہت زیادہ جلالی تھے, حضرت عباس بہت زیادہ شجاع تھے, تو اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے. اور کچھ من گھڑت روایتیں جو بیان ہوتی ہیں یا کوئی پڑھ دیتا ہے کہ حضرت عباس کی اتنی جلالی ہیں کہ ان کے روزے سے اگر پرندہ اوپر سے گزرتا ہے تو وہ جل کے گر جاتا ہے. یہ حضرت عباس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ آپ کی فضائل بنا کے بھی آپ لوگوں کو حضرت عباس سے دور ہٹایا جا رہا ہے. لٹرلی ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے بھائی کہ ایک صاحبہ نے فون کیا ہوگا کہ وہ ہمارے بچے کا نام عباس ہے, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ کا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے, بات پہ کبھی پلیٹ پھینک دیتا ہے, کبھی برتن پھینک دیتا ہے. اس کے نعوذ باللہ نام کا اثر سنا ہے, جلالی ہے بہت زیادہ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے ائمہ معصومین اور اہل بیت علیہ السلام بنام صرف نام کے بھی ان میں کوئی نقص اور کمی نہیں پائی جاتی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام لگنے سے بچہ مصور ہو جاتا ہے, جلالی ہو جاتا ہے, بات بات پہ غصہ کرتا ہے, سمجھنا چاہیے. بہرحال دوسری چیز گفتگو میں آ جاتے ہیں ہمارے مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے حضرت عباس کو سمجھنے کی ضرورت. جلال کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضرت عباس مطلب اسے کیا عالم میں آ گئے تھے نوز باللہ؟ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جیسے نوز باللہ ہمارے گھر میں تایا ابو اور چچا غصہ کیا کرتے ہیں, ویسے نوز باللہ مرزا علی ان کے غصے ہوا کرتے تھے. وہ ایسے طیش نانے والے لوگ بھی نہیں چھوٹے. جلال کا مطلب جسے آپ یہ حضرت امام عسکری حیبت, تو حیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کے قریبی زیادہ دور بات کر رہے بہت حیبت والے ہیں, بہت زیادہ ہے انہیں حیبت. حیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ only 30 year old, صرف 30 سال کی عمر ہے امام کی, 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے.
28 साल की उम्र में शहादत मिल गई है। 21, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में इमाम की हैबत ये है कि बड़े से बड़ा आलिम आपके सामने जबान खोलने में हिचकिचाता है। बड़े से बड़ा इंसान आपके सामने बात करते हुए एक रोग है, एक दबदबा है। ये 25 साल के आदमी की, नौजवान की क्या वक़्त होगी आप देखिए हमारे मुआशरे में। लेकिन इमाम का वो रोग था, ये इमाम के रोग का, एक इमाम के जात का भी मोजज़ा है। इसी 25 साल 26 साल की एज में वो बादशाह है, जालिम बादशाह इमाम अस्करी को एक मतलब कहा इमाम, अच्छा ये भी बता दो इमाम अस्करी को। देखिए अगर आपने सुना होगा तो एक तो सुनने का सवाब, दोबारा सुनने का सवाब भी मिल जाएगा आपको, और दूसरी चीज है ये सुनने का कि मेरा सबक है, जो मेरा चैप्टर है, जो मैंने लर्न किया वो आपको सुना रहा हूँ, और उसमें कहीं कोई कमी हो तो बराए करम हो मुझे आप बता दें ये गलती हो गई है आपसे। इमाम को अस्करी क्यों कहते हैं? इमाम को अस्करी बहुत मशहूर लकब, आपका नाम अस्करी नहीं, आपका नाम तो हसन है। मशहूर लकब, लकब मतलब टाइटल, अपने नौजवानों को टाइटल इमाम का है अस्करी, है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ हो सकता है, लेकिन आजकल मुआशरे में क्या है कि हम लोग किसी को अच्छे टाइटल नहीं देते हैं, तो गलती से गलत नाम देते हैं। हालांकि सूरह हुजरात के अगर बात को देखा जाए तो उसमें शरअन मना किया गया है कि किसी का बुरा नाम ना रखो, बुरा नाम रखना हराम है, हराम है, हराम है, क्योंकि सूरह हुजरात में शरअन हुक्म है कि किसी का बुरा नाम ना रखो, बुरा नाम दुश्मन है ना, किसी का रख दे। अब मिसाल देना नहीं है, किसी को भी हम कह दें और किसी का नाम हो तो मुझे पकड़ लेते ना कि आपने मेरा नाम ले लिया। जैसे मिसाल के तौर पर किसी का हो तो मेरा दिल आजारी, जैसे किसी को लोग बुरा नाम रख देते हैं, इसको मच्छर कह के बुलाने लगा, ये मच्छर, या किसी का और कोई नाम हकला, नौज़बिल्लाह मिसाल किसी की कमी की वजह से, है ना, लंबू, छोटू, गिट्टू, है ना, इस तरह की चीजें याद रखिए। अगर किसी का ये नाम रखने से और उसको बुलाने से उसको दिलासारी हो रही है मेरे भाई, तो ये गुनाह है, क़यामत में आपको इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा अल्लाह के सामने। ऐसे ही माशरे में अच्छे नाम भी रखे जाते हैं जो कि शायद अब बहुत कम नहीं रखे जाते, लोग एक दूसरे को मीर साहब कह के खिताब करें, सैयद साहब कह के, सैयदना कह के खिताब करें, है ना। इस तरह की जो टाइटल है, शेख साहब, शेखुर रईस, इस तरह की टाइटल, तो ये मकान फिर मैंने कहा कि ये चीज़ें निकल आती हैं और बात यहाँ से वहाँ चली जाती है, मुझे माफ़ कर दिया। आप थोड़ा सा टाइम अगर ले लिया तो उसके लिए माफ़ करिए, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जल्द से जल्द बात को खत्म करूँ। इमाम का टाइटल है अस्करी। क्यों कहते हैं इमाम को अस्करी? अस्कर कहते हैं, अगर मैं गलत ना हो, जहाँ तक मेरा इल्म और हाफिज़ा मेरा साथ दे रहा है, अस्कर कहते हैं आर्मी, अस्कर कहते हैं फौज, अस्करी कहते हैं उसे छावनी, क्योंकि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को 11वें इमाम को सामरा में आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर रखा गया था। इमाम के चारों तरफ आर्मी कैंटोनमेंट, इमाम के चारों तरफ आर्मी रहती थी, इमाम सेंटर में रहते थे, इमाम अस्कर फौज के बीच में रहते थे। ये भी आप ये ना सोचे कि इमाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के मद्देनजर रखा जाता था कि आर्मी के बीच में, इमाम को बज़ाहिर उस इलाके के अंदर कैद कर दिया गया था, आर्मी से घेर कर, आर्मी को चारों तरफ से घेर कर इमाम को सेंटर में रखा गया था, इसलिए इमाम को अस्करी है। और दोनों इमाम का लक़ब अस्करी, ये भी मैं बता दूं, इमाम हादी का लक़ब भी अस्करी है। इमाम हादी मतलब 10th इमाम, 10वें इमाम, इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम, उनका भी टाइटल अस्करी है, नबी भी है, हादी भी है और अस्करी भी है, क्योंकि ये दोनों इमाम की कब्र एक जगह पे है। अगर मेरा हाफिज़ एक साथ दे रहा है, 11वें इमाम और 10वें इमाम की कब्र एक जगह पे, तो दो अस्करियों के जसद मुबारक एक जगह पे दफन हुए, इसीलिए उस मुकाम को अस्करियैन कहा जाता है, दो अस्करी जहां पर दफन है। तो इमाम हादी इसके लिए
میں رکھا گیا تھا. اب ایک روز امام پر روک ڈالی کرنے کے لیے. آپ لوگ سن رہے ہیں میری بات؟ میں مائنڈ نہیں کروں گا اگر کوئی بھی جس کو بھی رہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو وہ مجھے ایسے بہت شو کر سکتا ہے. میں اس کو برا نہیں مانوں گا, میں اس کو سبب کر دوں گا. اس کے بعد, اس گفتگو کے بعد مجھے وقت دیجیے گا. ضروری ہے کہ امام کو آج کی شب بھی کم سے کم سمجھا جائے. 3 مین کنٹریبیوشن آف امام عسکری. امام کی 3 مین کنٹریبیوشن شیئر کی گئی. اس واقعے کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو بیان کر کے بھی میں سبق کر دوں گا, لیکن اتنا تو وقت میں آپ کا لوں گا. اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں, چاہے تو نیکسٹ ٹائم مجھے ناپال کھیجیے گا, لیکن اتنا وقت میں ضرور رہے گا. تو امام کو عسکری سے اب بادشاہ نے اس وقت کے امام پہ روک ڈالنے کے لیے, امام کو اپنی ہیبت میں لینے کے لیے, امام کو پریشرائز کرنے کے لیے. دیکھیے ایسے عقل کے اندھے تھے کہ جو فرزند رسول کو, جو غیب کا علم رکھتے ہیں, جو صاحبان امر ہیں, جن کے اختیارات ارواحوں پہ ہیں, جناتوں پہ ہیں, انسان پہ ہیں, نباتات پہ ہیں, حیوانات پہ ہیں, اس امام کو ہیبت میں لینے کے لیے, اس امام کو پریشرائز کرنے کے لیے, اس امام کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے تمام آرمی کو جمع کیا. سب کو, جتنی آرمی تھی سب کو جمع کیا اور کہا سب اسلحے لے کر, کوئی تلوار, کوئی تلوار, کوئی نیزے, جتنے بھی سے نہیں. ابھی اب کیا ہوتا ہے ریپبلک ڈیز پہ, اگر میں غلط ہوں ریپبلک ڈیز پہ آرمس کی نمائش ہوتی ہے, دکھائے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آرمس ہیں, یہ آرمس ہیں, یہ آرمس ہیں. تو اب وہاں سے تمام آرمس نکالے جائیں, جو توپ ہے توپ نکالی جائے, جو بیسٹ تلوار ہے, اس وقت کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ آرمس اینڈ ایمونیشنز جو بھی اس کے پاس موجود تھے, سارے آرمس اینڈ ایمونیشن نکال کے میدان میں سجا دیا. ساری آرمی اپنے ڈریس میں لیس ہو کر امام وہ ایک میدان میں کھڑے ہوئے. اس کے بعد امام عسکری کو لیا دینے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی پہاڑ کی چوٹی پہ آ گیا اور امام کو دکھایا کہ دیکھیے یہ آرمس اینڈ ایمونیشن میرے پاس ہے, یہ آرمی میرے پاس ہے, یہ کمانڈر میرے پاس ہے نا. اس وقت جو بھی کہا جائے ہی مین اور جس کو سپر مین جو بھی اس کو موجود تھے اس کی فوج میں سب کو دکھایا کہ یہ فلاں ماہر ہے, یہ فلاں مستمد ہے, اور یہ فلاں وہ ہے, اور فلاں یہ سب امام کو. کیا سوچ کے دکھا رہا ہے, کیا مقصد دکھانے؟ سوچا امام جب میرے آرمس اینڈ ایمونیشنز کو دیکھیں گے, امام آرمی کو دیکھیں گے, کمانڈرز کو دیکھیں گے, پہلوان کو دیکھیں گے, پریشرائز ہو جائیں گے اور وہ کچھ لیں گے, باپ رے باپ ہی از ڈینجرس. بہت زیادہ خطرناک ہے, یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اب امام اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ مجھے دکھا رہا ہے, یہ آرمس, یہ ایمونیشن, یہ آرمی, سچ چائنٹش ہے, یہ تو بچوں کا یہ حرکت میرے ساتھ کر رہا ہے. اچھا امام کبھی اس طرح سے اپنے پاورز کو دکھاتے ہیں, جب دیکھا کہ یہ مجھے معلوم کرنے کے لیے یہ آدمی یہ ہتھیار یہ دکھا چیزیں دکھا رہا ہے, امام نے کہا اچھا یہ تمہارے پاس ہے؟ کہاں یہ میرے پاس بیسٹ آرمس ایمونیشن ٹیکنالوجی. جس امام نے اس کی آنکھوں سے ایک مرتبہ غیب کے پڑھتے رہتا ہے, اپنے دونوں انگلیوں کو بل دیا کہ اب دیکھو دس از مائی آرمی, سی اب دیکھو یہ میری آرمی ہے. اب جو اس نے دیکھا بھیا تو جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ سفید لباس میں ہتھیار لیے ہوئے کھڑے تھے. دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے وہاں تک جو آرمی دیکھ رہے ہو اور جو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہو, یہ میری آرمی ہے, یہ میری آرمی ہے. And he was shocked. روایت بھی بتاتی ہیں وہ امام کو معروف کرنا چاہتا تھا, امام کو ہیبت میں لینا چاہتا تھا. عالم یہ ہوا کہ اس فوج کو دیکھ کر خود بھی ہوش ہو گیا, اس پر ہیبت طاری ہو گئی, اس پر روح طاری ہو گیا. تو یہ ہے ہیبت عسکری. سلوات پڑھے محمد وہ کیا سوچ رہا تھا؟ 25 سال کا بچہ, 26 سال کا نوجوان, 27 سال کا کیا ہے کہ امام کے جو اختیارات کو دیکھا کرتے ہیں کہ باپ خود معلوم ہو گیا, وہ خود جو ہے وہ روک دے. یہ ہیبت عسکری. ہم اماموں کو اس لیول سے نہ لے کے یار اہل بیت علیہ السلام
یاد رکھیے، کیونکہ یہاں پہ آ کر کے پیغام دو، کوئی بھی نام اہل بیت علیہ السلام کے نام سے اچھے نام نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سکینہ نام رکھ دیا تو جو ہے وہ اس کو ظلم ستم زیادہ ہوں گے، زینب رکھا تو پریشانی زیادہ آئے گی، عباس رکھا تو غصہ بہت کرے گا، قاسم رکھ دیا تو ہمیشہ بیمار رہے گا، سب بہت ہی آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ایک سازش ہے، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ایک تحریک ہے۔ کسی بھی ائمہ معصومین کے نام بالکل اچھے ہیں، اس پہ ذرہ برابر بھی شک کرنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں۔ اب آتے ہیں، بالکل میں اپنی گفتگو پہ آ گیا ہوں بہت جلدی۔ پھر مین کنٹریبیوشن امام عسکری کو شیعہ سے، امام عسکری کے 3 مین کنٹریبیوشن جو امام کے شیعت کے لیے، شیعت کو دیے ہیں امام نے، امام کے گفٹ ہیں، امام کو کنٹریبیوشن ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے کہ صرف 3 ہی کنٹریبیوشن ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میری کمنٹ ہے کہ میں 3 بیان کر رہا ہوں۔ The great contribution، امام کے بہت کنٹریبیوشن۔ سب سے پہلا کنٹریبیوشن امام نے جو شیعت کو دیا ہے وہ ہے مہدویت۔ بہت خوشی کی بات ہے، نوجوان دعائے نقبہ کے امام بادل کل اسی مسجد میں ہوگا، دعائے نقبہ کرا رہے، امام کی یاد میں پروگرام کرا رہے۔ سنس جب میں بچہ تھا چائلڈ بھی یہاں پہ پڑھتے تھے، ایم کالج میں آتے تھے، یہاں پہ دعاؤں کے یہ لمبا سلسلہ قائم رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے باسی کو قوی کرے، انہیں طاقت دے، انہیں قوت دے اور انہیں توفیق دے، یہ دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ بہت خوشی کی بات ہے جب نوجوان دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ابھی بہت سے ایسے علاقے ہیں، بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں اب نوجوان ان پر پبجی اتنا حاوی ہو چکا ہے، اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے مجلسوں، محکموں، تمام چیزوں سے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ بیماریاں یہاں نہیں آئی ہیں اور وہ دیتے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے۔ تو امام کا سب سے پہلا بیسٹ کنٹریبیوشن ہے مہدویت۔ اب آپ کہیں گی مہدویت بھی کیا کنٹریبیوشن ہے امام کا؟ امام نے ابھی 21 سینچری میں 2021 میں اس تاریخ میں اس حسینی مسجد میں ممبر سے بیٹھ کر پڑھنا آسان ہے، امام نے اس دور میں جب امام کو عالمی کینٹونمنٹ میں رکھا گیا تھا، امام سے امام کی شیعہ ملاقات نہیں کر پاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کل کی مجلس وہاں پہ نیشنل کالج میں کس نے رکھا تو اس میں جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھی 5 سال تک، یعنی خود امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ امام کے 5 سال کی عمر ہو جانے تک خود بادشاہ کو نہیں پتا تھا کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، مہدی موعود پیدا ہو چکی ہیں، the pious baby، the promised baby جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ تھی امام مسجد کو، آپ یہ دیکھیں اتنا زیادہ سر یہ زورا باغ کا علاقہ نہیں تھا، یہ سامرا کا عالمی کینٹونمنٹ کا علاقہ تھا۔ ایسے میں امام کیا کس عالم میں امام ہمارے اور آپ کے امام پیدا ہوئے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کر لیجیے گا، بار بار نام بہرحال آپ سمجھیں تو امام کس عالم میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کی ماں ہے بی بی نرجس خاتون، ان کو امام نے امام عسکری نے ایک بیسمنٹ میں رکھا تھا، ایک سرداب میں رکھا تھا، and it was totally hidden، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں رہتے، totally hidden۔ صرف امام کی ایک کنیز تھی، ایک غلام تھا، اس کا نام میں مس کر رہا ہوں، وہ اور بی بی حکیمہ خاتون جو امام عسکری کی بہن خاتون ہے، وہ وہاں پہ تشریف لاتی تھی، کسی کو نہیں معلوم۔ اور حضرت موسیٰ کی ولادت کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امام کی ولادت کو بھی ہڈن رکھا، پریگننسی کی کوئی بھی سائن نمودار نہیں ہوئے، جناب نرجس خاتون حاملہ کوئی پریگننسی کے حالات جو ہے نمودار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ خود جب بی بی حکیمہ خاتون آئی ہیں، آپ نے 15 شعبان کی تقریر میں سنا ہوگا، اور امام نے کہا کہ بی بی آپ 14 شعبان کی رات اور 15 کی شب میں کہ آپ یہیں آ چکیے، میرے یہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، گھر کی بیوی سے کہا جس نے کہا میں تو آثار کی کوئی حمل کے آثار نہیں دیکھ رہے، تو ٹوٹلی ہڈن تھا، نہیں جانتا تھا۔ ایسے ماحول میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو یہ بتانا
واز اے ویری ٹف ٹاسک، ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن امام نے لوگوں کو پہچانوایا۔ جب امام کی ولادت ہوئی ہمارے اور آپ کے امام کی، تو امام نے اپنے شیعوں کے یہاں شیرنی بھیجی، مٹھائیاں بھیجی۔ کون شیعہ؟ سب شیعہ نہیں، جو ٹرسٹفل تھے، جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا، جو بھروسے مند تھے، ان لوگوں کے یہاں شیرنی بھیجا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا پرپس ہے، کیوں یہ مٹھائی آئی ہے، کیوں یہ شیرنی آئی ہے؟ تو کہا مہدی موعود پیدا ہو چکے، the promised baby, the pious baby وہ born ہو گئے، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام کے پاس ایک گروپ آیا کسی اور شہر سے، کہا کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام نے کہا بیٹھو میں تمہیں ملاتا ہوں۔ پردہ اٹھا، ایک 5 سال کا 4 سال کا بچہ جو ہے وہ نمودار ہوا، کہا یہ مہدی ہے، یہ میرے بعد تمہارے امام ہوں گے۔ اس ٹف سچویشن میں، اس مشکل سچویشن میں، اس سخت مرحلے میں امام نے 12ویں امام کو ہم تک پہنچایا اور پہچنوایا۔ آپ کہیں گے کہ اگر ذہن میں آپ سوچیں کہ کیوں یہ اتنا اہمیت کیوں، آپ یہ سوچیں امام نعوذ باللہ مثال ایک مثال ہے، صرف نقل کر رہا ہوں، ایگزامپل ہے، اس کو کسی اور طرف نہ لے جائے گا۔ اگر امام عسکری دنیا سے چلے جاتے اور لوگوں کو شیعوں کو یہ نہ بتاتے کہ امام مہدی پیدا ہو چکی ہے، یہ امام مہدی ہے، تو آپ ذرا سوچئے 11ویں امام کے بعد شیعت کا کیا حالت ہوتا، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں امام عسکری کے جنازے پہ، کہ امام عسکری کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اینڈ جعفر قذاب امام کا بھائی جو بعد میں جعفر تواب ہوئے، توبہ کرنے کی وجہ سے وہ کھڑے ہو گئے کہ میں امام ہوں، میں عسکری کا بھائی، میں امام زمانہ ہوں۔ آپ سوچیں اگر امام نے نہ پہچنوایا ہوتا، امام نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ مہدی، تو امام کا گریٹ کنٹریبیوشن ہے کہ امام نے ہمیں مہدویت سے، اس مہدی سے انٹروڈیوس کروایا جس کا ذکر رسول اللہ سے لے کر امام ہادی تک سب نے کیا کہ مہدی آنے کے ہیں۔ اب دوسرا چاہیے، بہت جلدی جلدی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ دوسرا مرجعیت ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو مرجع کا انسٹیٹیوشن ہے، جو مرجع تقلید ہوتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، بہت سے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ابھی 50 سال 100 سال 200 سال پرانی بات، اس سے پہلے کوئی مرجع ورجع نہیں ہوتے تھے۔ یہ امام کے زمانے میں ہوتے تھے، امام ہادی کے دور میں بھی تھے، امام عسکری کے دور میں بھی تھے۔ امام عسکری نے، اب آپ دیکھیے امام عسکری کا دور کتنا مشکل دور ہے کہ شیعوں کو ملنے نہیں دیتے، شیعوں کو ملاقات کرنے نہیں دیتے ہیں، شیعہ امام تک جا نہیں سکتے، امام شیعوں سے مل نہیں سکتے۔ آپ کو ایک بات سنو، کتنا مشکل دور تھا، کتنا مشکل دور تھا۔ امام عسکری نے اپنے 2-4 معتمد کو بلایا جن پہ بھروسہ کرتے تھے، امام سے ملنے آئے، کہا دیکھو فلاں محلے اور فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور جتنے ہمارے شیعہ ہیں نا، ہمارے چاہنے والے، ان کے گھروں پہ جا کے کہنا، میرے طرف سے ریکویسٹ کرنا کہ جب وہ مجھے گلی اور چوراہے پہ دیکھیں، باہر دیکھیں تو خبردار مجھے سلام نہیں کریں۔ کتنا مشکل دور تھا، کتنا مشکل دور تھا کہ امام عسکری خود کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ وہ مجھے دیکھیں تو میری طرف سے منہ پھیر دیں، مجھے سلام نہیں کہے کیونکہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ ایسے میں آپ بتائیے اب حکم کہاں سے لیں گے، احکام کہاں سے لیں گے، کہاں سے حکم معلوم کریں گے؟ تب امام نے اپنی زندگی میں اپنے ریپرزینٹیٹیو بنائے اور کیا انسٹیٹیوشن قائم کیا کہ کیسے لوگوں سے ملیں گے امام کے ریپرزینٹیٹیو سے۔ تو خود شہر سامرا میں، شہر میں امام کے چاہنے والے ایک تھے، لیکن اس وقت بھی میں ان کا نام مس کر رہا ہوں، امام کے ایک چاہنے والے تھے، انہوں نے ایک روغن تیل کی دکان، روغن کی دکان ہوئی، تیل کی دکان کھولی۔ مقصد تیل بیچنا نہیں تھا، تیل فروخت کرنا نہیں تھا، پیسے تھا کہ امام تک پیغام پہنچے، امام کا پیغام شیعوں تک پہنچے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، ایک کنٹینر بنایا تھا، ایک کنٹینر جو ہے وہ خود سے وہ انٹروڈیوس کیا تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ اس کا اوپر کے پورشن میں تیل رکھا جاتا تھا اور نیچے بالکل نیچے ایک ہالو تھا، خالی جگہ تھی، پیک بالکل سیل پیک، جس کا پتہ یا تو اس تیل فروخت ہوتا ہے جس کے یہاں پیغام جاتا تھا۔ اوپر تیل رکھا جاتا تھا، آئل رکھا جاتا تھا، نیچے اس ہالو جگہ پر، خالی جگہ پر خط لکھے جاتے تھے۔
امام وہاں سے جواب دیتے تھے کہ یہ فلاخت میرا اس تک پہنچا دینا، پھر اس اولو جگہ میں، اس خالی جگہ میں وہ خط لگ کر اس شیعہ تک پہنچایا جاتا ہے میرے بھائی۔ تب امام نے اپنی زندگی میں مرجعیت سے روشناس کرایا کہ جب ہم نہیں ہوں گے تمہارے سامنے، جب ہم احکام بتانے کے لیے نہیں ہوں گے، جب تم ہم تک نہیں پہنچ پاؤ گے، دیکھو فلاں سے احکام معلوم کر لینا۔ کتنے شہر کے لوگ امام کے پاس آنا چاہے، امام نے کہا نہیں، بصرہ میں ان سے احکام معلوم کرو، کوفہ میں ان سے احکام معلوم کرو، بصرہ میں وہ میرا ریپرزنٹیٹیو ہے، کوفہ میں وہ میرا ریپرزنٹیٹیو ہے، سیریا میں وہ میرا ریپرزنٹیٹیو ہے۔ امام نے ہر شہر میں اپنے ریپرزنٹیٹیو ہے۔ یہ ریپرزنٹیٹیو کون تھے؟ یہ مارچہ تھے اس وقت کے عالم تھے، اس وقت کے عالم تھے۔ لاسٹ پر اس کے بعد انشاءاللہ باقی سے رحمت تمام ہو جائے گی، کیونکہ رحمت کیا کہوں، یہ رحمت کا سلسلہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا ہمارے درمیان سے۔ لاسٹ جو ہے وہ ہے اربعین۔ امام نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اربعین دیا ہے۔ فرسٹ کیا ہے؟ مہدویت، سیکنڈ مرجعیت، تھرڈ اربعین۔ سب سے پہلی طاقت مہدی، جو جب آئیں گے ضرور کریں گے تو شیعوں کو ایک جگہ کریں گے۔ مرجعیت جو ہمیں اس دور میں بکھرنے نہیں دے گی، منتشر ہونے نہیں دے گی۔ مرجعیت وہ طاقت ہے، مرجع کی وہ طاقت ہے جو آج ہمیں گمراہ نہیں ہونے دے رہی ہے۔ کوئی وقت کا دجال ہمیں یہاں وہاں نہیں بہکا سکتا ہے، وہ ہمیں ایک دھاگے کے ذریعے سے پروئے ہوئے ہے، باندھے ہوئے، ایک جمع کیے ہوئے ہوں گے۔ اپنے نظریاتی اختلاف ہوں گے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم فلاں نہیں مانتے، لیکن مرجع کی طاقت وہ ہے کہ رات کے 12 بجے بھی اعلان ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے، کل عید ہوگی۔ ہے کسی میں ہمت اس پورے محلے میں جو کہتے نہیں ہم عید نہیں منائیں گے؟ ہے نا؟ ہاں اختلاف، یہ ہم سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ ہم سے بات نہیں کر رہے تھے، وہ اس سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ مرجع کو ماننے کی بات ہے تو فتویٰ سب نے مانا، باندھا نہ ہم کو ایک جگہ، کیا نہ ایک جگہ، ہم بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ مرجع نے ہمیں ایک دھاگے میں باندھ کے ایک جگہ رکھا ہے، اور پھر اس یونٹی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ دنیا دیکھ لے حسینیت کی طاقت کیا ہے۔ حسینیت، امام حسین ایک کیریکٹر کا نام نہیں ہے، امام حسین ایک تحریک، ایک مشن کا نام ہے، حسینیت ایک مشن کا نام ہے۔ امام حسین اس حسینیت کے مشن کو جوڑنے کے لیے امام عسکری نے اربعین دیا کہ تمام حسینیت، کربلا کے بعد دو فکریں چھوڑ دیجئے، سنی اور یہ سنی، شیعہ، بریلوی، حنفی، مالکی، یہ تو سب ہے، لیکن آئیڈیولوجی دو ہی ہے کربلا کے بعد، ایک حسینیت، ایک یزیدیت۔ اب مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، یزیدیت کی طاقت کہاں ہے، حسینیت کی طاقت کہاں ہے، تو امام عسکری نے حسینیت کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اربعین دیا کہ زیارت اربعین کے لیے جاؤ، دکھاؤ اپنی طاقت دنیا کو، کہ دنیا کا میڈیا بھلے ہی خاموش رہے، لیکن سوشل میڈیا پر جب گوگل میں تم سرچ کرو گے ورلڈ لارجسٹ گیدرنگ ان دا ورلڈ، تو آئے گا اربعین ایٹ عراق، سب سے زیادہ حسینی جمع ہوئے عراق کے، یہ اربعین۔ اور امام کی وہ مشہور حدیث بات ختم ہو جاتی ہے جس میں امام نے بتایا کہ مومن کی 5 علامتیں، امام عسکری کی حدیث ہے، مومن کی 5 علامتیں، دن بھر میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، عقیق کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتا ہے، خاکی شفا پہ سجدہ کرتا ہے، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلندا۔ ان سب کو ایکسپلین کرنے کا وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں ایک ہی پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا، مقصد چاہتی شرابی کبھی موقع میں ضرور میں ایکسپلین کریں گا۔ اور آخر میں کہ وہ روز اربعین 20 سفر کو زیارت اربعین کرتا ہے، زیارت اربعین کے لیے جاتا ہے۔ یہ امام عسکری اربعین کے ذریعے سے ہم سب کو اکٹھا کیا، متحد کیا، ہمیں یہ امام عسکری، یہ امام عسکری۔ ابھی آپ کے سامنے تعاون پہ امام عسکری برآمد ہوگا، آپ اس کے ساتھ چلیں، اس کا فضائل میں جو ایک جملہ میں آپ کے سامنے بیان کیا، امام عسکری نے اپنے شیعوں سے کہا کہ میرا پیغام میرے شیعوں کو پہنچا دینے کی ضرورت مجھے گلیوں پہ، چوراہے پہ، مجمع عام میں دیکھے تو مجھے سلام نہ کیا کرے، مجھے سلام نہ کرے۔ اور قسم خدا کی اہل بیت میں 2 شخصیتیں کیسی مظلوم شخصیتیں ہیں۔ ایک وہ شخصیت ہے حضرت علی کی ذات، ایک اس گھر پہ آئے ہوئے لوگ، گھر پہ اپنے آئے، آنے کے بعد امام مغموم ہیں، اداس ہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ کے
جناب زہرا کریمہ یا علی چہرہ اترا ہوا ہے، مغموم ہے، اداس ہے، کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کہا، حضرت علی خاموش ہے، بی بی سمجھ گئی، اے علی آج پھر وہی ہوا، لوگوں نے آپ کو سلام نہیں کیا، لوگوں نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ جناب زہرا کہتے ہیں علی اگر یہ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ آپ کو آسمان کے ملائکہ سلام کرتے ہیں، آپ کو نباتات سلام کرتے ہیں، آپ کو جمادات سلام کرتے ہیں، آپ کو کعبہ سلام کرتا ہے۔ حضرت علی کو پتہ ہے کیا جملہ کا زہرا زہرا میں اس لیے نہیں روتا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، زہرا حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے، اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ علی ہے جنہیں لوگ سلام کا جواب نہیں دے، وہ عسکری ہے کہ جو کہلواتے میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ مجھے سلام نہ کرے مجمع میں، اگر وہ مجھے سلام کریں گے حکومت کے جاسوس جا کے خبر کر دیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہوگا، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شیعوں کو اذیت ہو، میرے شیعوں کے مال کے لٹ جانے کا اتنا خطرہ ہے۔ کربلا میں آپ کے گھرانے کے لوگ امام عسکری ہیں جنہیں زہر دیا گیا ہے، امام عسکری کی یہ فرزند ہے 5 سال کے، امام مہدی کے جو یتیم ہو گئے، ہاں یہ امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے، رو لو گریا کر لو، یہ شب ایام عزا کی آخری شب ہے، اللہ جانے ہمیں اگلے سال مہلت نصیب ہو نہ ہو، دل کھول کے روئے نا، اے بی بی ہمیں غم ہے، ہمیں صدمہ ہے، ہم نے اعلان کے ویسا ماتم نہ کر سکے جیسا ماتم کرنے کا حق تھا، اے بی بی زہرا ہمیں معاف کر دینا، بی بی حیات نے موقع دیا، اگلے سال پھر اعلان کی سبے آزاد اچھل گئی۔ یہ امام مہدی کی یتیمی کی رات ہے، یہ امام مہدی کی یتیم ہونے کی رات ہے، وہ وقت بھی آیا ہے، امام عسکری کا جنازہ تیار ہوا ہے، جب امام عسکری کا جنازہ تیار ہوا، جنازہ رکھ دیا گیا، اصحاب ہیں امام عسکری کے، شیعہ ہیں امام عسکری کے، جمع ہو گئے، سب نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں بنا لی، ہاں ایک شخص ہے جو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، ابھی نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہے کہ ایک 5 سالہ بچہ نمودار ہوا، صفے کو چیرتا ہوا، ایک مرتبہ آگے آیا، جنازے کے قریب آیا، اپنے چچا کے ابا کے دامن کو پکڑ کے کہا، اے چچا یہ میرا حق ہے، ایک امام کو دوسرا امام ہی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اے امام مہدی خوش نصیب آپ کے باپ کا غسل ہوا، کفن ملا، جنازہ بھی پڑھایا، ارے اپنے دادا سید سجاد کے دل سے پوچھے، امام مہدی کا جنازہ تیار ہوا، نماز جنازہ پڑھا، ابھی تابوت کو کچھ جوان اپنے دوش پر لے کر آئیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، احترام سے تابوت کا استقبال کیجئے گا، کاندھا دیجئے گا، یہ امام مہدی کے بابا کی شبیہ تابوت ہے، ہاں عزادارو میرا دل کہتا ہے کہ جب امام عسکری کا جنازہ دوش پر لوگوں نے معلق کیا ہوگا، ایک مرتبہ امام عسکری نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے میرے دادا حسین شہید کربلا مجھے معاف کر دے، میرا جنازہ تو اہتمام سے، ہاں ظلم ہے، صاحب کو ختم کر دیا، مثلا 11 محرم آئی ہے، شہداء کو اللہ کسی کو منظر نہ دکھائے، سب کے وارثوں کا سایہ ان کے سروں پہ قائم رہن رہے، آپ کے بھائیوں کو مولا سلامت رکھے، آپ کے بھتیجوں کو مولا سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو مولا سلامت رکھے۔ 11 محرم جب آئی ہے نا، حضرت اہل بیت پہ سب سے مشکل مرحلہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب سے مشکل مرحلہ عاشور سے زیادہ 11 محرم کا تھا، کہ جب جنازوں کے درمیان سے کہیں قاسم کا جنازہ ہے، کہیں مولانا محمد کا جنازہ ہے، کہیں علی اکبر کا جنازہ ہے، کہیں حسین کا جنازہ ہے، کہیں عباس کا جنازہ ہے، کہیں حسن کا جنازہ ہے، ان جنازوں کے درمیان سے ان اہل بیت کو بلایا گیا۔ جناب زینب جب مدینے لوٹ کے آئے ہیں تو جناب زینب نے یہی مسئلہ پڑھا، 11 محرم کو
मोहब्बत की आजाद करेंगे। एक जुमला बस आपका, जनाब ज़ैनब की नजर एक मरते हमें सीधे संचार में पड़ी, क्या देखा? चेहरा सख्त है, चेहरा सख्त है, हालत मुतगय्यर है। ऐसा लगता है कि इमाम सैयद सज्जाद अभी तक तोड़ देंगे, रूह कब्र से सही से परवाज कर जाएगी। पता है, जैसे ही अपने भाई अपने भतीजे को इस हालत में देखा, जनाब ज़ैनब उठ की पुष्ट से नीचे उतरी नहीं है, बल्कि मुंह के बल बस पुष्ट पर देखना, अपने आप को मुंह के बल उठ के